کو। تو جیسے کہ رابی آپ اس وقت موجود ہے آڈیو لنک پر، آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک ایسا سرٹن کیس ہو چکا ہے پاسٹ میں، آپ کی کوئی پرسنل ویڈیو تھی جو کہ لیک ہوئی تھی، آپ کا پرسنل ڈیٹا لیک ہوا تھا، تو اس سچویشن میں آپ نے کیا کیا تھا، اس کو کس طرح سے مینیج کیا تھا، اور آپ نے اپنے آپ کو اس فیز سے کیسے نکالا تھا؟ سب سے پہلے تو میں ایک ایسی ایگزامپل بن گئی کہ جتنے لوگوں نے میرا وہ ڈیٹا اس کے بارے میں کمنٹ کیا تھا، وہ سارے لوگ مجھ سے آن لائن قرآن پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ مجھ سے آن لائن قرآن پڑھتے ہیں، میں قرآن لکھتی ہوں، لوگوں کی خدمت کرتی ہوں. I actually diverted all that negative energy into positive energy. سب سے بڑی بات جو ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف جن کا ڈیٹا لنک ہو رہا ہے یا خود کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ کچھ ہے، it is not about them, it is about you. Every person will be questioned about themselves. تم نے دیکھا، تم نے فارورڈ کیا، تم نے غلط کمنٹ کیا، تم نے اس چیز کو آگے بڑھایا، یہ آپ کی قبر کے کیڑوں میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ ول ناٹ آسک کہ یار اچھا فلانے کے عامر لیاقت کی ویڈیو لیک ہوئی تھی تو تم عامر لیاقت نے ایسا کیوں کیا. اللہ ول آسک کہ تم نے اس کی ویڈیو کو کیوں دیکھا، تم نے اس کی ویڈیو کو کیوں وائرل کیا، اپنے دوستوں کو کیوں دکھایا. ہمیں لوگوں کو بیسیکلی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق کیسے گزارنا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں ہوگا. عامر لیاقت اس سارے ٹروما کے پاس اس سے سفر کر کے وہ اللہ کے پاس چلے گئے. میں یہی سوچتی ہوں کہ جب انہوں نے مسجد نبی میں جا کر اپنی امت سے یہ شکوہ کیا، اپنے نبی سے شکوہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ تیری امت مجھے ذلیل کر رہی ہے، تو جس بندے نے ان کی ٹرولنگ کی ہوگی، کیا وہ بندہ یوم محشر میں عامر لیاقت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ دیٹ از ہز اون ایکشن، وہ اس کا جواب دیں گے. لیکن ہر انسان نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. اور میں ہر بندے سے یہ کہوں گی کہ آپ نے اگر آپ کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ لوگوں کا پردہ رکھو، اچھا گمان رکھو. آپ کو کیا پتا کہ کسی بندے کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا پتا کہ رابی پیزا کی ویڈیوز اس کے ہسبینڈ کے موبائل سے لیک ہو؟ کیا پتا کہ وہ ڈیٹا ایسا نہ ہو جیسے تم اس کو پرسیو کر رہے ہو. I mean there are so many things. اور آپ اپنے آپ کو خواہ پر گناہ گار کرتے جا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کسی کا پردہ، اللہ تو کتنا کہتا ہے کہ تم آج کسی انسان کا پردہ رکھو، میں یوم محشر تمہارا پردہ رکھوں گا. کوئی انسان بھی اپنے اندر سے فرشتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہیومن از بورن ٹو ایرر. انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے. اور کوئی انسان مجھے کہہ دے کہ اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بہن بھائیوں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ نہ چاہے کہ اللہ یوم محشر میری یہ غلطی ان کے سامنے نہ لانا. ہر انسان کے پاس اس کے ڈیپ سیکریٹس ہوتے ہیں، ہر کسی وی آر ہیومن. تو اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے کہ تم کسی کی پردہ پوشی کرو تو میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا، تو اٹس اے ویری فیئر ٹریڈ. وی شوڈ فالو دیٹ. ہم جتنا قرآن سے، دین سے دور ہوتے ہیں اتنا ہم ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. ہم کسی کا شکار نہیں کر رہے ہوتے، ہم خود شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری لانگ ٹرم پلاننگ یہی ہے، یہ زندگی تو ہمارے پاس سامان ہے، نہ یہ جسم ہمارا ہے، نہ یہ شکل ہماری ہے، نہ یہ زبان ہماری ہے، نہ یہ دماغ ہمارا ہے، نہ روح ہماری ہے جس نے رہنا ہے. کسی مردہ انسان کو دیکھیں، اس کو چھریاں چاقو مارے، کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کا جو روح ہے اس کی، اٹ از دا الٹیمیٹ تھنگ جو کہ وہ ہے اور اس نے ختم نہیں ہونا. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے اعمال نامہ تمہارے بائیں ہاتھ میں دینا ہے یا دائیں ہاتھ میں دینا ہے. اٹ ڈزنٹ ڈیپینڈ اپون اللہ، اٹ ڈیپینڈس اپون اس. ہم نے کیا کیا؟ اور آج کل کا دور میں کہتی ہوں کہ جتنے انسانوں کا، بہت سارے انسانوں کا جب لکھا جا رہا ہوگا اعمال نامہ، اس کے اندر یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ سب سے اوپر لکھی جا رہی ہوگی. صحیح بہت پیاری بات کی. رابی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آپ اس سچویشن سے گزر رہی تھیں تو آپ کی کیا مطلب اسٹیٹ آف مائنڈ تھی؟ کیونکہ آج کل کی جو ہماری بچیاں ہیں وہ بھی اس سچویشن سے گزر رہی ہیں، تو آپ ان کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ دیکھیں بہن، ہوتا یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب کچھ ایسی خواتین ہیں، گزری بھی ہیں انٹرنیشنلی، پوری دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہالی ووڈ میں، جو کہ اپنی ایسی چیزیں خود کرتی ہیں بیکاز ان کو پروموشن چاہیے ہوتی ہے اینڈ دے نیڈ ٹو گیٹ مور فیم. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک خاتون نے اگر اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی ڈیٹا بنایا اور وہ اس کے ہسبینڈ سے یا اس کے موبائل سے اٹ واز ویری لمیٹڈ کہ وہ لیک ہو گیا. اب وہ بندی غلط نہیں ہے، دنیا اس کو غلط کہہ رہی ہے، تو جو اس کو غلط کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو گئے، ان کا گناہ ہو گیا. تو اس پہ صرف یہ ہے
کہ ہر انسان کو اپنے دیکھو ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے انلیس وہ خود کو چینج نہ کرے. ہم صرف اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی کر سکتے ہیں. لڑکیوں کو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھو میرا کیس عام لڑکیوں والا تھا. آئی واز میرڈ اینڈ پیپل ڈڈ نو دیٹ آئی واز میرڈ. وہ ایک میرا کیس تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے نا. میں ساری زندگی نماز پڑھتی رہی, میری ساری زندگی کلیئر تھی. میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا کوئی افیئر ہے تو سامنے لاؤ, میں نے کوئی غلط کام کیا تو سامنے لاؤ, میری ویڈیوز دیکھیں. تو میرے ساتھ تو بالکل ہی الٹا سین ہوا نا. میں تو آئی واز ناٹ دیٹ پرسن. لیکن اگر کسی خاتون سے غلطی ہوئی ہے اینڈ شی ہیز ڈن دیٹ فار سم illegitimate relationship, even then اس نے اپنی غلطی کی سزا کاٹنی ہے. وہ تو اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے نا. لیکن جو انسان اس کو پرووک کر رہا ہے, اس کو اسپریڈ کر رہا ہے, اس کو وائرل کر رہا ہے, اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنی دماغ کی اختراع, جیسے وقار زکار نے پتہ نہیں میرے کتنے بوائے فرینڈ بنا دیے تھے, اللہ اس کو, میں ایسے لوگوں کو, میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کر دوں. لیکن پھر جب میں نے عامر لیاقت کو قبر میں اترتے دیکھا کہ وہ اس ڈپریشن سے اللہ کے پاس چلے گئے, آئی واز آلسو سوسائڈل. بیکاز جو لوگ ایسے نہیں, عامر لیاقت کا بھی کیا تھا کہ ان کی وائف نہیں کیا یار, کوئی انلیجیٹمیٹ ریلیشن شپ تو نہیں تھا نا, اس کی بیوی تھی وہ. تم لوگ کون ہوتے ہو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے؟ میاں بیوی کا جو بھی رشتہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کے درمیان میں بات کر کے اپنے گناہ میں اور اضافہ کر رہے ہو. بٹ دا گرلز ہو آر ناٹ میرڈ, جن کے انلیجیٹمیٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ان کو بھی میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہو یا اپنے شوق کے لیے بھی بنا رہے ہو, تو بس اللہ سے ڈرو. دیکھو ہم CCTV کیمرہ سے ڈرتے ہیں, سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں, ہم ویڈیو لیک ہونے سے ڈرتے ہیں, ہم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب وہ ویڈیو بن رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے, جو جس کے لیے ویڈیو بن رہی ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب ہم, میں, آپ اور جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں, جب ہم سب اپنے چینلائز کر لیں گے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی CCTV نہیں دیکھ رہا, کوئی سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہا, کوئی بلاگر نہیں دیکھ رہا, کوئی چینل سما چینل نہیں دیکھ رہا, کوئی سہیلی نہیں دیکھ رہی, اللہ دیکھ رہا ہے. تو دا مین فوکس شوڈ بی کہ اللہ از واچنگ یو. تو یہ ٹرولنگ بھی ختم ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اپنے گند کو بہت اچھالتا ہے. باقی ممالک میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ اس کو کور اپ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ملک کا نام نہ خراب ہو. ہم اپنے ملک کی اچھائیوں کو کور اپ کرتے ہیں اور گند کو اچھالتے ہیں, کیونکہ ہماری کیوس آ گیا ہماری نیشن کے اندر. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے رابی, کوئی ایمان نہیں ہے. جی جی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. یو آر اے سورس آف موٹیویشن اینڈ انسپریشن فار آل دوز وومن ہو آر گوئنگ تھرو سچ فیز. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہو تو کرنا چاہیے. اور تمام ناظرین کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ پلیز اگر آپ ایسی کسی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو کانفیڈنس رکھیے, اپنے مورل کو ہائی رکھیے, اور انشاءاللہ آپ اس سے گزر جائیں گے. جب میں بات کرتی ہوں زین علی قریشی سے, تو مجھے یہ بتائیے بیفور وی ریپ اپ دس سیشن, کوئک سا مجھے بتائیں کہ ڈارک ویب کیا ہے. ڈارک ویب پہ جو چلے جاتے ہیں وہ جلدل کی طرح واپس نہیں آتے. وٹ از ڈارک ویب, ذرا یہ بتائیے. دیکھیے, سائبر کرائم کے اندر اگر ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کی بات کریں تو وہاں پہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ, جس کو ہم ان آتھرائز ایکسیس کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ کوشش کرتے ہیں اپنی کچھ چیزوں کو, جس کو ہم جو لاء کے اندر, جیسے مثال کے طور پہ جیسے ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں چائلڈ پورنوگرافی. اب بہت سارے لوگ ہیں جو جن کو اس بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ جو ایسی اگر کسی چیز کو ڈاؤن لوڈ بھی کرتے ہیں, ایون سرچ کرتے ہیں, یا کسی ایسی جگہ سے ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وکٹم سامنے آ کے اس کو رپورٹ کرے گا. ونس یو ہیو سرچ سچ ٹائپ آف اینی تھنگ آن یور سوشل میڈیا اور آن دا انٹرنیٹ, آپ کا IP ایڈریس جو ہے وہ اسی وقت ٹریس آؤٹ ہوگا اور آپ کو رپورٹ کر دیا جائے گا ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز. بہت سارے لوگ ایسے جو کہ اس قسم کی نیگیٹو چیزوں کو, جس میں اسپیشلی میں نے جیسے ابھی ورڈ استعمال کیا چائلڈ پورنوگرافی یا ڈفرینٹ اور جو بینڈ ویب سائٹس ہیں, ان کو جب ایکسیس کرتے ہیں تو آبویسلی ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹریس اپ ہو جاتا ہے, اور ان تک پھر جو ادارے ہوتے ہیں وہ مقدمات کو چلایا جاتا ہے. کیونکہ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں, لوگوں کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا کچھ بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں کہ جن کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, وہاں سے جا کے آپ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, یا آپ چیزوں کو ایکسیس بھی. دا ورڈ جیسے بھی میں نے استعمال کیا چائلڈ پورنوگرافی. اب چائلڈ پورنوگرافی یہ ہے کہ کسی مائنر کا سیکشلی ایکسپلیسڈ امیجز اور ویڈیوز. اب مائنر کے بارے میں اس لیے زیادہ بتایا گیا ہے کیونکہ مائنر ریشنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ خصوصاً جو ینگ جنریشن ہے, چونکہ ان تک اویئرنیس نہیں ہے, اس لیے وہ ڈارک ویب, یہ جیسے بھی میں نے آپ سے بات کی چائلڈ پورنوگرافی, اس کے علاوہ جو پورن سائٹس, یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے جب آپ ایکچولی جب وہاں پہ کوئی چیز اگر کسی کے بارے میں لگا دیتے ہیں
یا آپ پوسٹ کرتے ہیں یا آپ ان کو ایکسیس کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کے بارے میں جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو چائلڈ پورنوگرافی جو ایک چیز ہے, وہاں سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آئی پیز جو ہیں یہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ آن دا سائبر اسپیس, you are leaving behind the digital prints. Every digital evidence is traceable. Don't think کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ پکڑے نہیں جائیں گے, آپ انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں سائبر اسپیس کے اندر, آپ کو کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا, آپ نے جو ہے کسی اور کی آئیڈینٹی کو استعمال کر لی ہے. الٹیمیٹلی دیر آر سو مینی ایویڈنسز جس میں ایزیلی جا کے آپ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ ٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. سو اس میں صرف میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں جس میں بہت سارے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رادر دین کہ کسی کو کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دیں, ہم اتنا بتا دیں کہ آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے کرپٹو کرنسی ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کون سی سرچز ایسی ہیں جن کو آپ کرتے ہیں تو یو جسٹ آپ ایک اس ریڈ سگنل کو کراس کر جاتے ہیں, آپ کا ڈیٹا ہائی جیک ہو جی جاتا ہے. بالکل. آپ اویئرنیس اتنی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کا مقصد سمجھیں. یہ تو ایک بہت ڈیپ انفارمیشن ہے اور انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے اٹ سیلف, ایک الگ سا اسکول ہے اس کا ڈارک ویب کا, اور ہم اس پہ ضرور انشاءاللہ بات کریں گے نیکسٹ سیشن میں. لیکن آج ہم نے جو سائبر کرائم کے حوالے سے جتنی بھی بات کی, جتنی کوشش کی کہ اویئرنیس مل جائے آپ سب کو, دیکھنے والوں کو, اور انفارمیشن آپ تک پہنچے, اور آپ کے کوئی ایشوز اس طرح کے ہیں ان کو کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہم نے کیا سائیکالوجسٹ کی مدد سے. تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ایسا ہے تو پلیز فیڈ بیک دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں, کمنٹس بھی کیجیے. اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ ابھی شیئر نہیں کر سکے آپ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن آج کا سیشن ادھر تک ہی اتنا ہی تھا. ہم کل پھر ملیں گے لائیو سیشن میں. ہماری ان سہیلیوں کو دیجیے اجازت. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے, اینڈ تھینک یو فار مائی لولی اینڈ ریسپیکٹیبل گیسٹ فار بینگ پارٹ آف دس سما سہیلی. تھینک یو.